والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، یہ بہت ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں کہ نیکیوں کے موسم بہار میں ہم چار چاند لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یاد رہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، جس کو کہہ لیجئے نیکیاں بٹورنے، نیکیاں کرنے کی جگہ ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے۔ تیسری چیز آپ یاد رکھیں کہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جس کو ہم ڈائریکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ مثلا اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دیا، آپ حج نہیں کر سکتے ہو، عمرہ نہیں کر سکتے ہو، زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں بنایا تو زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہو، یہ بھی نیکیاں ہیں نا۔ لیکن یہ وہ نیکیاں ہیں جس سے ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی پر قربان جائیں، اس نے ایسے مواقع ضرور ہمارے لیے رکھا ہے کہ اس کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ نکالنے کا ثواب آپ نہیں حاصل کر سکتے ڈائریکٹ، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، آپ جا کر کے اسے سمجھائیں کہ صاحب آپ صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ فرض ہے، نکالو، اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نکالنے لگ گیا تو اس کو جتنا زکوٰۃ نکالنے پر ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کے سمجھانے کی وجہ سے بھی ملے گا۔ آپ دیکھیں، موقع ملا نا آپ کو کہ بھئی اسے سمجھا دیے، وہ زکوٰۃ نکال دیا، تو جتنا ثواب اس کو زکوٰۃ نکالنے پر ملا ہے اتنا ثواب آپ کو ملا۔ آپ حج نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو لگا کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ حج کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے، آپ جا کے اس کو سمجھائیں اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ حج کرنے چلا گیا۔ یقین مانیں اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، جتنا اس کو ثواب ملے گا حج کرنے کا نا، ویسا ہی ثواب آپ کو سمجھانے کی وجہ سے ملے گا۔ ایسے ہی ایک آدمی عمرہ کی طاقت رکھتا، آپ نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ گیا اور چلا گیا، جتنا ثواب اس کو عمرہ کرنے کا ملے گا نا اتنا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ عمرے پر چلا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اسی کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ نیکی کرنے والے کو کے برابر اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جو نیکیوں کی طرف رہنمائی کر دے، سمجھا دے، بتلا دے۔ اور یہ کام عموماً جو دین کے دائی ہیں نا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ کرے جتنے دین کے دائی ہیں ان کی ایسی ساری نیکیاں اللہ قبول کرے، تو یہ نیکیوں کا یہ سمجھیے سمندر ہو جائے گا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، بھائی بھلائی کرو اور اسے دوسرے سے کروانے کی کوشش کرو۔ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ بھائی نماز پڑھو یار، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ نمازی بن گیا۔ یقین مانیں جتنا اس کو نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا نا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے سمجھایا اور وہ نمازی بن گیا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، آپ گئے اس کو سمجھائے، وہ جھوٹ چھوڑ دیا، سچ بولنے لگ گیا، تو جتنا اس کو ثواب سچ بولنے پر ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھایا ہے۔
تو اللہ نے کتنا عظیم موقع دیا ہے، اور یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ نیکیاں بھی ہم کر سکتے، کچھ نیکیاں کریں تو وہ ثواب ہی ہے، اور کچھ کے لیے کوشش کریں، اور وہ کوشش اگر کامیاب ہو گئی تو سمجھیے نیکیوں کا سمندر آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے، آپ کیا کریں؟ ان کو سمجھائیں، ان کا ثواب آپ کو لینا ہے، سمجھائیں، اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے لگ گیا۔ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب آپ تصور نہیں کر سکتے، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا روزہ رکھنے پر اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ خلاصہ کلام ہے کہ نیکیاں کریں بھی اور دوسروں سے کروائیں، بہت فائدہ۔ ایک تو آپ کے لیے آخرت میں نیکیوں کا پہاڑ جمع ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہر کوئی یہ جذبہ رکھ لے تو ہر طرف اصلاح ہی اصلاح، سدھار ہی سدھار۔ ہم سوچیں ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کو پڑھوائیں گے بھی، ہم سچ بولتے ہیں، دوسروں کو سچ بولوائیں گے بھی، ہم سچے ہیں، دوسروں کو سچے بننے کی کوشش کریں گے، ہم ایماندار ہیں، دوسروں کو ایماندار بننے کی تلقین کریں گے۔ یہ کام کریں گے تو کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، دنیا میں نیکیاں کرو، صرف نہیں، نیکیاں کماؤ، نیکیاں بٹورو، کیوں؟ دنیا دارالعمل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نیکیوں کے تاجر بن۔ جیسے ہوشیار تاجر ہوتا نا، ادھر کہیں پیسہ لگا دیا، ادھر کہیں لگا دیا، ادھر انویسٹ کر دیا، وہاں کر دیا، بس اس کے پاس چاروں طرف سے آ رہے۔ تو آپ بھی ایسے کریں، جہاں موقع ملے وہاں رہنمائی کریں، جہاں موقع ملے وہاں سمجھائیں، جہاں موقع ملے وہاں تبلیغ۔ جو تبلیغ کا سسٹم ہے، یہ نہیں کہ مفتی بن جاؤ 2 حرف پڑھ کر کے، مفتی نہیں بننا ہے۔ جو 2 4 کی بات ہے، کامن مسئلے میں نہ الجھائیں کہ جو مفتیوں کا کام ہے، بڑے بڑے علماء کا کام ہے، اس میں آپ لوگوں کو الجھا کے رکھیں، یہ کام نہیں۔ جو کامن باتیں ہیں، جو جنرل باتیں ہیں، اسے آپ سمجھائیں، یقین مانیں اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے نیکیوں کا سمندر بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔